الحمدللہ کہ ہمارا قرآن آج مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو، تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں اس وقت، جو فیس بک پر میرے ساتھ رہے، جو اسکائپ پر میرے ساتھ رہے، جو فون پر میرے ساتھ رہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک سفر جس میں ہم چلے، الحمدللہ رب العالمین ساتھ، آج تکمیل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بہت، یعنی اس وقت جو آپ دیکھیں کہ اس دور قرآن کو سب لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، سننے والے بھی، اور ہم خود بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس کوارنٹائن میں جو چیز بہت بڑی نعمت ملی وہ یہ ملی کہ جو کام ہم کر رہے ہیں سکون کے ساتھ کر پا رہے ہیں، اللہ کی یاد ہم سکون کے ساتھ اللہ کو یاد کر پا رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم سکون کے ساتھ پلٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے ہمیں کچھ موقع ملے ہیں۔ وہ کام جو ہم زندگی میں نہیں کر سکے تھے وہ کام اب ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ زندگی میں ہم اس طرح نہیں چل سکے تھے، بہت سارے لوگ زندگی میں اس طرح چل سکے ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، کتنی بڑی نعمت ہے جو حاصل ہوئی ہے ہم سب کو۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے خود میرے لیے بھی کہ اس دور قرآن میں جس طرح سے میری کوشش رہی ہے الحمدللہ، اور جتنا موقع ملا ہم کو اس دور قرآن میں یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا، پڑھانے کا، الحمدللہ۔ افشین خیر مبارک، ماشاءاللہ، تم سب کو بھی بہت مبارک ہو۔ تو یہ اس سے پہلے اس طرح حاصل نہیں تھا ہمیں، اس لیے کہ جب لوگ سامنے موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا چل رہا ہوتا ہے تو آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پر، کتنا بھی آپ یکسو ہونے کی کوشش کریں لیکن آپ کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ جہاں پر وہ رونقیں ہیں کہ ہماری آنکھیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو، اللہ کے مجالس میں اللہ کے بندوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور ہم اپنے پیاروں کو اپنے سامنے بیٹھے ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آج بہت زیادہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ جب پچھلے سال ہم لوگوں نے یہی تکمیل قرآن اسلامک فاؤنڈیشن میں کیا تھا، اور اس تکمیل کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے گلے مل کے رو لیے تھے کہ الحمدللہ کہ ہمیں اللہ نے چنا اور ہم یہ کر پائے۔ آج وہ چیز تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہنے پر جو اجر ملتا ہے نا، صبر کرنے پر جو اجر ملتا ہے وہ بہت بڑا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرح کے دور قرآن کا لطف تو نہیں اٹھا پا رہے جیسا تکمیل دور قرآن کا، جیسا کہ ہم ہر سال اٹھاتے رہے ہیں، کہ میرے گھر میں 1 انچ جگہ باقی نہیں بچتی تھی لوگوں سے، ماشاءاللہ۔ اور سارے وقت جو انتظام کرنے والی میری ہوتی تھیں چھوٹی بہنیں، وہ سب بیچاری اس سلسلے میں پریشان ہوتی تھیں کہ اب آنے والے کو ہم کہاں پہ بٹھائیں گے آنے والوں کو۔ اس لیے ہم نے پچھلے سال اسلامک فاؤنڈیشن میں کیا تھا کہ وہاں پہ سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ان کو بٹھایا جا سکے۔ لیکن اس میں جو خیر ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عمر آپ کو بھی مبارک ہو، ماشاءاللہ۔ آپ کی وجہ سے اور ماشاءاللہ آپ کی مدد کی وجہ سے آج اتنے سارے لوگ فیس بک کے اوپر ہمیں لائیو سن بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ آپ سب عمر سید کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے کہ جن کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ہے ہمارے لیے یہ چینل بھی آن ہو گیا کہ ہم فیس بک پر آ گئے، ورنہ تو فیس بک کی ABCD بھی ہمیں نہیں آتی، لیکن ہمارے اس بیٹے نے الحمدللہ یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری صحت اور عافیت اور خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح اس دور قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ سکون کا یہ عالم تھا اور دل کی تسکین کا یہ عالم تھا کہ امی کے انتقال کے بعد بھی میری امی اسی دوران چلی گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، لیکن یہ سکینت تھی دل کے اندر
جس کی وجہ سے یہ کام پھر بھی جاری رہا اور اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اور ہم اپنے اسی پلان کے مطابق کہ ہم 19 رمضان کو اپنے دور قرآن کو مکمل کریں گے، آج الحمدللہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم سب کے اوپر اس اللہ کے کرم پر نفل لازم ہے اور صدقہ لازم ہے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب یہ کریں گے آج اس دور قرآن کے بعد، تکمیل کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اب فیس بک پر لائیو ہیں، یوٹیوب پر ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 2020 کا دورہ قرآن ہم ڈال سکیں، اور ماشاءاللہ اس میں بھی عمر کی جو ہے وہ کوشش جاری ہے، اور شیراز نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، کوثر کے بیٹے نے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں میں رکھے، ہر مشکل آسان کرے، جس نے پہلی دفعہ یوٹیوب پر میرے دور قرآن کو ڈالا تھا لاسٹ ایئر، اور سورہ فاتحہ وہاں موجود ہے اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ۔ اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے پلیز جا کر وہاں پر سورہ فاتحہ کو سنیں۔ اس سال کا بھی سورہ فاتحہ ہے اور پچھلے سال کا بھی ہے، اور پچھلے سال کا بہت تفصیل یہ ہے، تو جس کو جہاں تک جتنا موقع ملے ضرور سنے جا کر، تاکہ سورہ فاتحہ کی تفصیل حاصل کی جا سکے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو ہمیں اپنے رب سے ہم کلام کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو ہم سے پہلے کسی قوم اور کسی امت کو دی نہیں گئی۔ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے وہ دروازہ کھلا آسمان کا جو کبھی آج تک کھولا نہیں گیا تھا۔ تو اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ڈیپتھ میں جایا جائے، اس کی گہرائی کو سمجھا جائے، تاکہ ہماری نمازیں وہ نمازیں بن سکیں جو مطلوب ہیں، ہماری نمازیں وہ نمازیں بن سکیں جو اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، تاکہ ہماری نمازیں ایسی نمازیں نہ ہوں نعوذ باللہ کہ ہم طوطے کی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر اٹھک بیٹھک کریں اپنی نمازوں میں، اور پھر ہماری نمازیں ہمارے ہی منہ کے اوپر پھینک دی جائیں، ہمارے چہرے کے اوپر پھینک دی جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جلدی ہم یہ دورہ قرآن 2020 ہم وہاں پہ ڈال سکیں گے، اور ماشاءاللہ اس کے اوپر شیراز اور عمر ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تیسری جو خوشخبری آپ کو دینی ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ ویب سائٹ بھی ہماری بن گئی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سعد کو اللہ رب العالمین بہت سارے اجر سے نوازے کہ جب کہ سعد نے اس کو بنا کے دیا ہے، اور سعد آصف اس کا نام ہے، اور ماشاءاللہ سے اس بچے نے جو کہ بہت چھوٹی عمر کا ہے، 19-20 سال کا بچہ، جب اس کی امی نے ماشاءاللہ سائمہ نے یہ بات ہم سے کی تھی کہ وہ بنانا چاہتا ہے، تو میرے دل میں تھا کہ شاید ایک شوق ہوگا اور شاید وہ کر نہیں سکے گا، لیکن الحمدللہ رب العالمین جتنے بھی میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی بچے سے شاید یہ رکھا تھا، اس کی نیت اور اس کی کوشش کی بدولت، کہ آج سکینت عباد الرحمن اپنے اس خواب کو پورا کر رہا ہے کہ جس میں کہ ہمارا یہ خواب تھا کہ ایک ہمارے پاس ویب سائٹ ہونی چاہیے، اور یہ 2 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی سرا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سٹارٹ کہاں سے لیا جائے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ پلیز سعد کو، آصف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جیسے عمر کو یاد رکھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے، وہ جیسے ہم نے بات کی نا، انصار اللہ کے دین کے مددگار، جو کہ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں اپنا وقت، اپنی انرجی اور اپنا بہت کچھ لگا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ کام ہے، جو کہ الحمدللہ اگر کسی کو ہم کو یہ بات ابھی تک یقین نہیں آ رہی تھی، وہ بات اس دن، اس بات کے اوپر میرا یقین مشکل ہو رہا تھا کہ ہم نے ایک تھرسڈے کو بات کی کہ کاش ہم فیس بک پر جا سکتے، اور سنڈے کے دن ہم فیس بک پر لائیو چلے گئے تھے، اور عمر نے سارے وقت ریسرچ کر کے یہ ساری چیزوں کو اور ان سارے کام کو میرے لیے بہت آسان بنا دیا تھا۔ تو میرا اپنی ذات سے اور آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں نا آگے بڑھنے کے لیے طلب کریں، چاہت کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں سے آتی ہے۔
تو فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ جو کہ www.sakinat.org اس پر ہے. یہ انشاءاللہ ابھی بھی جا کے دیکھا جا سکتا ہے اس کو بعد میں. ابھی اس میں بہت سارا کچھ کام باقی ہے، اس لیے کہ ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا کہ ویب سائٹ پہ جا کے یہ دیکھا جا سکے کہ اس میں ہمیں کیا کچھ ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی تو یہ جیسے کوپل ہے نا، ہم نے پڑھی تھی وہ بات کہ کوپل جو کہ نکلی ہے ابھی اپنے جو ہے وہ اپنی جگہ سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ یہ اپنی تمام تر خوبی کے ساتھ ایک ایسا درخت بن جائے گا جس سے کہ پھل حاصل کیا جا سکے گا انشاءاللہ. تو سکینت.org ہے، www.sakinat.org. اور آپ لوگ سعد آصف کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اسی طرح جو بات ہم نے پہلے کہی تھی وہ یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ کا فارم، سکینت انسٹیٹیوٹ کا فارم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ افشین نے ڈال دیا ہوگا. سکینت عباد الرحمن جو ہے ہمارا جو گروپ ہے واٹس ایپ پر، اس پہ، اور اگر نہیں ڈالا تو انشاءاللہ وہ ڈال دیں. اور ضرور آپ کو دعوت ہے درس کی بھی اور انسٹیٹیوٹ کی بھی. تو درس تو ہم سن ہی رہے ہیں، پھر انسٹیٹیوٹ کی کیا ضرورت ہے؟ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس علم کو جب تک قید نہیں کیا جاتا اس وقت تک علم آپ کے سینے میں محفوظ نہیں ہوتا. محض سننے اور بھول جانے کے رویے پر اگر ہم رہیں گے تو آخری وقت تک بہت سارا سننے کے بعد بھی بہت سارا کھو بھی دیں گے. اس لیے کہ انسانی ذہن اور خاص طور پر ہماری عمریں جیسی ہیں اتنا جو ہے وہ تیز نہیں ہے اور اتنا شارپ نہیں ہے کہ جو سنے اور اسے یاد یاد رہے. ہم میں سے کون ہے جس کو بخاری رحم اللہ، امام بخاری رحم اللہ کا حافظہ ملا ہے؟ آپ جو سنتے تھے آپ کو یاد ہو جاتا تھا. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علم کو سیکھا جائے، لرن کیا جائے. اور لرن کرنے کے لیے اس کو کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہوا جائے کہ جس میں کہ آپ اور ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں، اس کے نوٹس بنائے جائیں، ایک اسٹوڈنٹ بن کے اس کو لکھا جائے اور اس کے بعد اس کے ٹیسٹ دیے جائیں تاکہ یہ علم میرے اندر اتر سکے. اور ہم نے اس کو اوپن بک رکھا ہے. پہلے بھی یہ بات بتا رہے تھے اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ پھر جب ٹیسٹ کی بات آتی ہے ہم میں سے ہر کوئی ڈر جاتا ہے کہ ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا. کیا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سب کچھ آپ کو کھلی ہوئی کتاب سے اور اپنے نوٹس سے دیکھ کے لکھنا ہے، اپنی یادداشت سے نہیں لکھنا. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی پوچھے گا کہ پھر تو کچھ فائدہ ہی نہ ہوا. پھر اس ایسے انسٹیٹیوٹ سے ہم اور آپ کیا سیکھیں گے؟ بہت سیکھتے ہیں. جن باتوں کو آپ نے سنا اس کو دوبارہ سننے کا موقع ملتا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے، تو آپ دوبارہ جا کے سنتے ہیں. پھر وہ باتیں آپ کے ذہن میں اور میرے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں. پھر آپ ان باتوں کو اور اپنے قلم سے لکھتے ہیں. پہلے بھی آپ نے کچھ یادداشت لکھی، پھر اب آپ نوٹس لکھ رہے ہیں. آپ کو جس سوال کا جواب آپ لکھ کے دیتے ہیں نا ٹیسٹ پیپر میں، اس کا جواب تا زندگی آپ نہیں بھولتے، اس لیے کہ آپ نے اپنے قلم سے لکھا ہوتا ہے. اور پھر کس دن استعمال کریں گے قلم کو؟ کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا تھا، رائٹ؟ اور قلم کے ساتھ وابستگی میرے لیے اور آپ کے لیے علم کی وابستگی ہے. تو قلم کے ساتھ رابطہ، سب لکھ کے اتنے خوش ہوئے اور امتحان دے کے اتنے خوش ہوئے بعض لوگوں نے ہم سے یہ کہا کہ ایک زمانے کے بعد، اسٹوڈنٹ لائف کے بعد آج قلم سنبھالنے کا موقع ملا. اور دیکھیں کس علم کے لیے سنبھالنے کا موقع ملا ہے. العلم، قرآن کے علم کے لیے، کہ جس سے بڑا کوئی علم ہے ہی نہیں. دنیا کا سارا علم کسی کے پاس آ جائے اور قرآن کا علم نہ ہو تو پھر محروم ہے. اور اگر دنیا کا کچھ بھی علم نہ ہو اور قرآن کا علم ہو تو بہت خوش نصیب ہے. حامل قرآن سے کہا جائے گا جنت کے دن. حدیث موجود ہے. اس وقت ہم فضائل قرآن کے بارے میں تو بات کرنے نہیں بیٹھے، لیکن کہ حامل قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے دروازوں پر. اس کو ایک تاج لا کے پہنایا جائے گا. گریجویشن اس کی وہاں ہونی ہے جنت میں. اور اس کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ انعام ہے تیرے اس جو ہے اولاد کی بدولت کہ جس نے قرآن کو یاد بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا. اور یاد اگر نہیں بھی کر سکا، حامل قرآن میں علماء یہ کہتے ہیں
قرآن کے علم کو سیکھتے رہنا اور اس کے مطابق عمل کرتے رہنا اور اپنی زندگی میں قرآن کو داخل اور شامل رکھنا، یہی ہے اہل القرآن، اور یہی اللہ نے ان کو اپنا اہل بھی بتایا ہے، یعنی یہی اللہ کی فیملی ہے۔ قرآن والے اللہ کی فیملی والے لوگ ہیں۔ کیا ہمیں نہیں بننا؟ کیا آپ کو نہیں بننا؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کی فیملی میں، اللہ کے اہل میں آپ اور ہم شامل ہو جائیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ قرآن کے آخرت کے دن میں ہمیں اہل قرآن کے مرتبے سے اور اس انعام سے اور اس لقب سے پکارا جائے؟ اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں وہ جو ہے وہ تاج پہنایا جائے؟ تو یہ سب کچھ اس کی روشنی کے بارے میں ہے کہ اس کی روشنی ایسی تیز ہوگی سورج بھی اس سے ماند پڑ جائے۔ اور یہ جو عمل کرنے کا بھی جو کام معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا جاتا ہے تو پھر عمل اس کے دل میں، علم اس کے دل کو عمل کی طرف لے کے آتا ہے۔ علم انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ مشہور ہے سلف صالحین کا ایک واقعہ کہ ایک زمانہ تھا جب صرف بہت علم حاصل کیا جاتا تھا اور اس سے مرتبے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا تھا۔ تو ایک سلف کا واقعہ کہنے لگے وہ کہ میں نے علم حاصل کرنا اس نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے تو نہیں شروع کیا تھا۔ اس زمانے کا وہی جو ہے وہ قرآن کا علم اس زمانے کا زیور تھا اور بڑائی اسی سے سمجھی جاتی تھی، مجلسوں میں اسی سے بحثیں چلتی تھیں۔ تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے انسان کہتا ہے مجھے بھی آنا چاہیے تاکہ میں بھی بڑے لوگوں کی مجالس میں بیٹھ سکوں۔ اب ان کی نیت کیا تھی؟ لیکن اخلاص نہیں تھا کہ اللہ کے لیے سیکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے جو ہے قرآن کا علم اس طرح سے، اس نیت سے سیکھنا تو شروع نہیں کیا تھا، لیکن علم نے ہمارے دلوں کو بدل ہی دیا۔ علم نے ہمارے دلوں کو بدل ہی دیا کہ ہم ویسے نہ رہ گئے جیسا کہ ہم نے اس کو شروع کیا تھا۔ تو گویا کہ علم کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ دل کے تبدیل کرنے کی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ تو خیر، تو انسٹیٹیوٹ کا فارم ڈالا جا رہا ہے۔ آپ لوگ میں سے جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں صحیح بخاری یا ورڈ ٹو ورڈ قرآن اور تفسیر قرآن، افشین کا نمبر آپ کو لکھا رہے ہیں۔ افشین کا نمبر ہے 8583567294۔ انشاءاللہ میں امید ہے کہ افشین اپنا نمبر اور فریدہ کا نمبر ضرور ڈال دیں گی سکینت پر۔ ہم نمبر اس لیے آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی سکینت پر موجود نہیں ہے، اور آج دعا کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہوں گے، تو ان کو اگر کچھ اس سلسلے میں انفارمیشن چاہیے تو انشاءاللہ افشین سے مل سکتی ہے 8583567294، اور فریدہ سے مل سکتی ہے، فریدہ شریف سے، ان کا نمبر ہے 7738096934۔ انسٹیٹیوٹ تو روبینہ نے قائم کیا اور وہی اس کی ماشاءاللہ سے انچارج بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کی طبیعت بعض اوقات ناساز رہتی ہے، بعض چھوٹے بچے بھی ہیں، تو ہم نے اسی لیے روبینہ آپ کا نام نہیں لیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے دل کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تو شامل ہیں ہی ہیں ہر کام میں، اور ماشاءاللہ مددگار ہیں ہمارے لیے ہر کام میں انشاءاللہ۔ 1 جون سے پروگرام دوبارہ شروع ہوگا۔ آج کے بعد اب کیا ہونا ہے؟ اب یہ ہونا ہے کہ آج کے بعد وقتاً فوقتاً آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا سکینت انسٹیٹیوٹ اور سکینت عباد الرحمن گروپ کے اعتبار سے واٹس ایپ کے گروپ میں۔ اب اس کے بعد 1 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم فیس بک پر لائیو آئیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہمارا اسکائپ بھی آن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ فیس بک پر ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ سب یا تو سکینت گروپ سے جڑ چکے ہیں، یا اگر نہیں جڑے تو پلیز اپنا نمبر ڈالیے تاکہ آپ کو جوڑا جا سکے۔ اسی طرح اسکائپ پر جو لوگ ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ سب سکینت گروپ سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں جڑا تو پلیز اپنا نمبر ڈالیے تاکہ آپ لوگ اس درمیان میں ہمارے پروگرام کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ کو جو فارم ڈالا گیا ہے اس میں سے جو لوگ بھی اس سلسلے میں مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ضرور فریدہ سے اور افشین سے بات کریں۔ جو لوگ فارم فل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ اس فارم کو دیکھیں، اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور پھر وہ اس ریکوائرمنٹ کو واٹس ایپ پر لکھ کر اپنے نام، اپنی وہ تمام چیزیں جو اس میں پوچھی گئی ہیں وہ آپ ڈال دیجئے، تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کے آپ کے فارم کو خود فل کر کے
آپ کو شامل کر سکیں انسٹیٹیوٹ میں. تو یہ طریقہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے کا. اس میں دونوں کلاسز کی منتھلی فیس بھی ہے، اور ہم فیس کی جب بات کر رہے ہیں تو اس بات کے لیے بالکل آپ لوگ ضرور، آپ میں سے کوئی اگر نہیں دے سکتا ہے واقعتاً تو ضرور بات کریں ہم سے. پڑھنے کا کوئی شوقین ہو اس کو فیس کی وجہ سے نہیں روکا جائے گا، لیکن جو لوگ دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں ان کا مال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں ہی جا رہا ہے، اور یہی وہ پیسے ہیں جن سے برکت آتی ہے انسان. تو علم کے لیے جب قربانی دی جاتی ہے نا تو علم آپ کے اور میرے سینوں میں اترتا ہے. مفت چیز کی قدر نہیں ہوتی، جس کی انسان قیمت پے کرتا ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے. اسی لیے کچھ پیمنٹ رکھی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ سیریسلی علم حاصل کر سکیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اس طرح پیسوں کی دقت ہے، ہر آدمی تو ظاہر ہے پیسے اتنے نہیں ہوتے، تو ضرور ہمیں کال کرے، افشین سے بات کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ ضرور اس سلسلے میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو صحیح بخاری کلاس ہے اس کا $25 پر منتھ، اور جو ورڈ ٹو ورڈ قرآن کی کلاس ہے اس کے $25 ہیں. لیکن اگر کوئی دونوں کلاس جوائن کرتا ہے تو پھر اس کے $40 ہیں، یعنی ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس کو، اور $40 میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور دونوں کلاسز جوائن کی جا سکتی ہیں. ایک کلاس جو کہ صحیح بخاری کی ہے وہ ٹیوزڈے کے دن ہوتی ہے، اور دوسری کلاس جو کہ تفسیر کی ہے وہ تھرسڈے کے دن ہوتی ہے. تو گویا کہ کلاسز اس طرح ہیں کہ منڈے کے دن 11 to 12:30 درس ہوتا ہے ایوری منڈے. ٹیوزڈے کے دن 11 to 1 صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے. اسی کے بعد 3:30 کو حفظ کی کلاس ہوتی ہے. اس کے بعد وینسڈے ہم لوگوں نے خدمت خلق اور اسی اعتبار کے کاموں کے لیے رکھا ہے تاکہ ہم کچھ گھر میں ہی بیٹھے نہ رہیں بلکہ کچھ ہم اللہ کے بندوں کے کام بھی آ جائیں. اس کے لیے وینسڈے ہے، اور پھر تھرسڈے کے دن ہمارے پاس 2 کلاسز ہیں. ایک تو انسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اگین سیم ٹائمنگ 11 to 1، اور دوسری کوشچن آنسر اور ہیلتھ ایشوز کے اوپر ہے جو کہ ٹیوزڈے کی طرح 3:30 اور سے سٹارٹ ہوتی ہے 4:30 تک. 3 کلاسز ہیں جو کہ اسی نمبر پر کی جائیں گی. یہ فری کلاسز ہیں جس نمبر پر آج اب آپ نے جوائن کیا ہے اس روم کو. یہ سب کچھ اوور دا فون موجود ہے، سب کچھ اوور دا فون موجود ہے. صرف ایک منڈے کلاس جو کہ فزیکل ہوتی ہے، لیکن اب تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی نہیں ہو رہی. یہ سب کچھ فون کے اوپر موجود ہے، اور فون نمبر یہی ہے جس پر آپ اس وقت موجود ہیں. تو اسی فون نمبر پر ساری چیزوں کو حاصل کیا جا سکے گا. اب رہی انسٹیٹیوٹس کے بارے میں، تو انسٹیٹیوٹ کا الگ نمبر ہے. جو لوگ رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کو انسٹیٹیوٹ کا نمبر ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس پر اپنی کلاسز کر سکیں. اس لیے کہ پیڈ کلاسز ہیں تو اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا. اور اوپن الحمدللہ ہمارے پاس 3 کلاسز پہلے سے چل رہی ہیں، اور چوتھی کلاس ایک حدیث کی بھی چلتی ہے. فی الوقت وہ بند ہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب ہم لوگ اس کو بھی اوپن کریں گے، اور وہ سنڈے کے دن ہوتی ہے. سیم ٹائمنگ میں انشاءاللہ ہوگی، یا تو 11:30 سے ہو یا 11 o'clock ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مشورہ کر لیا جائے گا. یہ اسلامک فاؤنڈیشن کی کلاس تھی، اور اسلامک فاؤنڈیشن کے بند ہونے کی وجہ سے اب انشاءاللہ گھر سے اگر شروع کرنا ہوا تو ہم لوگ گھر سے شروع کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ ایک بات جو کہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ فطرانہ جو روزوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، روزوں کی کمی بیشی کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے. تو یہ ہر سال مسجد میں دیا جاتا تھا. اگر مسجد میں ابھی بھی دیا جا سکتا ہے کہیں پر، آپ لوگ دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مسجد اگر اس وقت نہیں لے رہی یا اوپن نہیں ہے اس طرح، تو اگر کوئی دینا چاہے تو آپ ہمیں بھی بھیج سکتے ہیں فطرانہ. اور یہ پر ہیڈ $10 ہے ایچ فیملی کے لیے، کہ ایچ فیملی کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان کے لیے یہ $10 ہے پر ہیڈ. اور ایون یہ کہ یہ پریگننٹ لیڈی اگر کوئی پریگننٹ ہے، یہ اس اپنے بچے کے لیے بھی جو کہ اب اس دنیا میں آنے والا ہے، یہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے جو لوگ ہمیں دینا چاہیں ضرور ذیلی اکاؤنٹ سے بھیج سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ انفارمیشن ہمیں سکینت کے اوپر موجود ہے. اور اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے،
میرا نام لکھیں نکھت حیدر NIKHAT اور HAIDER نکھت حیدر، اور میرا فون نمبر ہے 6303971944. ٹھیک ہے. اب آج ہم لوگ ماشاء اللہ سے ایک دفعہ پھر اپنا نمبر دہرا دیتے ہیں نام کے ساتھ. NIKHAT نکھت اور حیدر ہے HAIDER. فون نمبر ہے 6303971944. یہ میرا اکاؤنٹ ہے ذیلی پر. آگے کی بات، آگے چلتے ہیں. یہ سب ہو گئی ساری وہ کام کی باتیں کہ اب آج کا قرآن کا چھوڑنا، جیسے کہ ہم نے شروع میں دعا کی تھی. آج ماشاءاللہ کتنے لوگ موجود ہوں گے دعا کے لیے، اور ہمیں امید ہے آپ سب کہیں نہ کہیں قرآن سے لگے ہوں گے. اور اگر کوئی نہیں لگا ہے تو کوشش کرے کہ وہ جو دعا ہم نے شروع میں مانگی کہ اللہ ہمارے ہر سانس کے ساتھ، ہماری زندگی کے ہر لمحے کے ساتھ اس کا ساتھی بنا دے. اور اگر کوئی ہر لمحہ ساتھ نہیں بھی کر سکتا پھر بھی اپنے دن کا کچھ حصہ تو لگائے نا، اس لیے کہ جانا تو سب کو اللہ کے پاس ہے. یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا. اگر ہم نے کچھ وقت نہ لگایا تو پھر قرآن ہمارے خلاف چلا جائے گا. ہم اسے اپنے حق میں چاہتے ہیں یا اسے اپنے خلاف چاہتے ہیں. اس کے ساتھ وقت گزارنے والا تو دنیا کے سب سے بہترین گروپ میں چلا جاتا ہے، اور اس کو چھوڑنے والا ایک ایسے گڑھے میں گر جاتا ہے کہ پھر اس کا سفارش کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا. تو یہ آج کی دعا ہی میں محض شمولیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا روز کا کام ہے. اب جب کہ ہم یہ 4 گھنٹے، اور ماشاءاللہ سے میرے تو 6-7 گھنٹے جاتے تھے ہر دن، اب اگر یہ وقت اب ہمارا فری ہو رہا ہے تو کیا ہم اسے سونے میں گزاریں گے؟ ہم نے کیا پلان کیا ہے اپنے اوقات کے بارے میں؟ کچھ تو سوچا ہوگا نا آپ نے بھی، اور ہم نے بھی کچھ سوچا ہے. اب جو ہم نے یہ دور قرآن مکمل کیا ہے، تلاوت سب کے اوپر رہتی ہے. جس نے جتنی بھی تلاوت کی ہے آگے اپنی عربی کی تلاوت کو مکمل کرے، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرے. اب یہ جو 10 دن ہمیں ملے ہیں نا، اس میں آپ کو اور ہم کو کمر کسنا ہے انشاءاللہ تعالی تلاوت قرآن کے لیے اور اللہ کی عبادت نمازوں کے لیے. ہم نے کل صلاۃ التسبیح کی نماز آپ کو سکھائی تھی، اور ہم نے اپنے گروپ میں ڈال بھی دیا ہے، سکینت گروپ میں، اس حدیث کو، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. کوشش کریں پڑھنے کی، اور یہ کہ کمر کسیں شب قدر کی راتوں میں جاگنے کی. محض شب قدر کی راتوں میں نہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ 10 راتوں میں. تو جب تلاوت قرآن میں ہم کو اور آپ کو اب اتنا کرنے کے بعد کچھ تو آرام کریں گے نا، سستی تو آئے گی آپ کو اور ہم کو. تو جب تلاوت قرآن میں سستی آنے لگے تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے جو حروف ہیں نا، وہ 3,23,071 ہیں. 3,23,071 ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس حساب سے ایک رکوع کی تلاوت پر تقریباً 5,000 نیکیاں ملتی ہیں، محض ایک رکوع کے اوپر. ایک پارے کی تلاوت پر تقریباً 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک تکمیل قرآن پر تقریباً 30,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. ایک رکوع کی تلاوت پر 5,000، ایک پارے کی تلاوت پر 1,00,000، تقریباً ایک تکمیل قرآن پر تقریباً 30,00,000 نیکیاں. یہ ساری نیکیاں تو کم سے کم ہمارے حساب کے مطابق ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے تو کیا کہا، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے. تو جو آدمی یہ نہ کر سکے تو پھر وہ دن بھر میں کتنے لاکھ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں. تو ابھی ہم نے بات کی تھی ماشاءاللہ تنویر آپا کی والدہ کے بارے میں، کہ وہ رمضان میں ہر نماز کے بعد 2 پارے پڑھا کرتی تھی. ہم دن بھر میں 1 پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، ہم دن بھر میں 2 پارے تو پڑھ سکتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے نا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم زیادہ دن بھر میں 1 پارہ تو رمضان کے علاوہ کا عمل ہونا چاہیے، لیکن رمضان میں اس سے زیادہ کی کوشش کرنی چاہیے. اور اب ہمارے پاس دور قرآن سے نکلنے کے بعد یہ جو ٹائم ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے نا،
یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں کہ جو ہم قرآن میں لگاتے تھے انشاءاللہ تعالی ہم ابھی بھی اسی میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی لکھنا چاہے، قلم ابھی نہ چھوڑیں، ہم لوگ قلم کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور کیا لکھنا ہے ہم کو اور آپ کو؟ لکھنا یہ ہے کہ ہم نے 2020 کے دور قرآن سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا سیکھا ہم نے؟ آپ نے بہت کچھ لکھا ہوگا، لیکن کچھ چند باتیں، کچھ کنکلوڈنگ پوائنٹس جو آج میرے دل میں آ رہی تھی، ہم نے بہت زیادہ اس کے لیے کوشش نہیں کی، بس جو بات میرے دل میں آئی نا وہ بات ہم نے لکھی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ میرے لیے ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پورے میرے گروپ کے لیے ہے کہ یہ باتیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کر جائیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ 2020 کے دور قرآن سے میں نے اپنی اصلاح کر لی۔ پہلی چیز، نیت کی اصلاح۔ میں نے اپنے نیت کی اصلاح کر لی۔ ہر کام سے پہلے اللہ کے لیے نیت کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کر رہے ہیں نا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہر صبح ایک نیت کر رہے ہیں، ہر کام سے پہلے ایک نیت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے کاموں سے بھی پہلے ایک نیت کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے، یہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے انشاءاللہ۔ گھر کے کاموں سے کیسے ہوگی یہ نیت؟ اللہ نے مجھے گھر کے کام سونپے ہیں، یہ اس نے مجھے ذمہ داری دی ہے۔ مرد کمانے جائیں تو اللہ کے لیے نیت کریں کہ یہ ذمہ داری اپنے فیملی کی اللہ نے مجھے ڈالی ہے، تو یہ اللہ ہی کا کام ہے انشاءاللہ۔ میں اللہ کے لیے اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے اپنے گھر کی صفائی کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ غسل پر یاد آیا، پچھلے دنوں جب کل ہم لوگ بات کرے تھے طہارت کی کہ کپڑے صاف رہیں اور طہارت کا معاملہ ہو، اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ طہارت کے باب سے شروع ہوتی ہے اکثر حدیثوں کی کتابیں، اتنا طہارت کے اوپر زور دیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک بات جو کہ رہ گئی تھی کل بھی، اور بعد میں ہمیں یہ یاد آیا کہ شاید ابھی بھی موقع ہے میرے پاس اس بات کو پہنچانے کا کہ ہم آپ کو یہ پہنچا سکیں کہ غسل کے وقت میں جہاں ہم تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر ہمیں اپنے پانی کو اپنے بیلی بٹن کے اندر ضرور پہنچانا چاہیے، اپنے ناف کے اندر پانی کو ضرور پہنچانا چاہیے۔ اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا پاکی کا، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا پاکی کا۔ باقی تمام حصوں پہ تو ہم پہنچاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہے یہ بات، لیکن عام طور پر بیلی بٹن کی یا ناف کی بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ بات بہت جو ہے وہ کوئی یہ کہے گا ہم سے کہ نکھت آپ اس کا ثبوت دیں گے بیلی بٹن میں پانی پہنچانا کیوں ضروری ہے، تو آپ ہی سے اگر ہم سوال یہ کریں کیا بیلی بٹن ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے جسم کا حصہ ہے تو پھر پانی وہاں پہنچنا چاہیے، مرد ہوں یا عورت ہوں، ہر کوئی یہ جانے کہ اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا ہے، تو ضرور پاکی کے غسل میں اس کا اہتمام کیا جائے، بلکہ ہر غسل ہی میں اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہم پاکی کا غسل جب کریں تو ہم اس کو بھولیں نہ انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میری نیت کی اصلاح ہو گئی، اور ہر کام سے پہلے میں نیت کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کرتے ہیں نا یہ کام انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے؟ دوسری چیز جو سیکھنے کی پورے تھرو آؤٹ دور قرآن میں ہم لوگوں نے کوشش کی کہ میں نے ہر سانس کو ذکر بنانے کی کوشش کی ہے، میں اپنے ہر سانس کو ذکر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو ہم نے سیکھی ہے اور سیکھنی چاہیے، اور اب بھی نہیں سیکھیں گے تو کب سیکھیں گے؟ لا الہ الا اللہ کہے ہوئے تو ایک زمانہ ہو گیا، اب تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، کب کریں گے یہ کام کہ ہر نماز کو وقت پر پڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تیسری کوشش ہر نماز کو وقت پر پڑھنے کی۔ چوتھی کوشش تہجد کی کوشش میں نے ٹھان لی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تہجد کی کوشش میں نے ٹھان لی، اب تو یہ بہت آسان تھا رمضان میں، اب کیا کرنا ہے؟ اور ہم جب اپنے ابی جان کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم جب ابی جان کی بیٹی
جیسے کہلائے جاتے تھے بچپن سے، اور ہم ابھی بھی اپنے آپ کو یہی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں میرے ابی کی میرے اندر موجود ہیں، ہم ان کا ایک عکس ہیں اپنے والد کا۔ ویسے تو ہر اولاد ہوتی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کچھ کم، تو ہم اس بات پر اپنے آپ کو شرمندہ پاتے ہیں کہ میرے والد نے تو، ہم کو یاد ہے کہ 40-45 سال میرے ابی کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی اتنی صبح اٹھے نہ ہوں اور انہوں نے تہجد نہ پڑھی اور وہ مسجد کے لیے نہ گئے، چاہے کتنی بھی سردی ہو جائے پیدل جاتے تھے مسجد، گاڑی کھڑی ہوتی تھی دروازے پر، کبھی کار سے نہیں گئے مسجد، اتنی سخت سردی میں۔ ہم ہمالیہ پہاڑ کے نیچے رہتے ہیں، ہمارا علاقہ اتنا سرد ہے کہ بس برف ہی نہیں گرتی، باقی برف جم جاتی ہے گھاس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ تو تہجد کی، تو پھر جب یہاں پر کمی آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کیسے پھر ہم صحیح وارث ہو رہے ہیں اپنے والد کی، صحیح بیٹی، اور آج تک تو ہم یہ عمل حاصل نہ کر پائے کہ تہجد کی روزانہ اس درجے کوشش کر لی جائے جیسی کہ میرے والد کے پاس تھی۔ تو تہجد کی کوشش ٹھانی جائے انشاءاللہ تعالی، کرتے ہیں نا اس کے اوپر عمل۔ یہ وہ نماز ہے جو بندہ مومن کو وہ عروج عطا کرتی ہے، نفل نماز یعنی دوسری نمازیں تو عروج عطا کرتی ہیں، لیکن یہ وہ نماز ہے جو انسان کو ضبط نفس سکھاتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول سکھاتی ہے۔ کوئی انسان برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، حدیث میں ایک حدیث موجود ہے تہجد کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے یہ آواز آئے گی آخرت میں کہ تہجد گزار کہاں ہیں، اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہر کسی کو تو یہ صفت نہیں نہ مل رہی، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا مشکل کام ہے۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے یہ کہا جائے گا کہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہم سب کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اگر معاملہ جنت کا ہے اور بے حساب و کتاب کا ہے تو مشقت بہت کم ہے اور بہت تھوڑی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ پانچویں چیز ہم نے یہ دیکھی، دور قرآن 2020 میں نے یہ عہد کیا ہے اور کوشش جاری ہے کہ اپنی تلاوت قرآن کو میں نے بڑھا لیا ہے، اپنی تلاوت قرآن کو میں نے بڑھا لیا ہے۔ چھٹی چیز، حفظ کی نیت کر لی ہے اور کمر کس لیا ہے، حفظ کی نیت کر لی ہے اور کمر کس لیا ہے۔ میرے دونوں بچے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ان کو حافظ قرآن بنانے کے پیچھے جو محبت تھی نا قرآن کے ساتھ، یہی تھی کہ اگر ہم نہیں کر سکے تو میرے بچے کر لیں۔ اور اب بچے بیچارے اپنے مصروف کاموں میں، اس لیے کہ دونوں میڈیسن میں چلے گئے، تو اب مصروف کاموں کی وجہ سے جب چھوڑتے ہیں اور بھولتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب دوسرا راستہ یہی بچا میرے لیے کہ خود نیت کی جائے اور اس کی کوشش کی جائے۔ اور اس وقت اس عمر میں شاید مشکل ہے، لیکن ہمیں امید ہے، ہم نے یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی ہے اور ابھی بھی بتا رہے ہیں کہ میری ایک ٹیچر جنہوں نے 60 سال کی عمر میں، اب پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا، ہماری بڑی چچی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے اپنے والدہ کے انتقال کے بعد قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا اور پورا قرآن حفظ کر لیا۔ یعنی ماں باپ کی موت بعض اوقات آپ کو ایک ایسے کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے، جہاں تکلیف ہوتی ہے دل کو نا، وہیں پر ایک کیٹلسٹ کا کام کرتی ہے کہ آپ نیکیوں میں بڑھنا چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے آپ ثواب جاریہ نہیں بنے تھے شاید اور اتنا سوچتے نہیں تھے، لیکن اب ان کی خدمت اس کے سوا کسی اور طریقے سے کی ہی نہیں جا سکتی کہ انسان نیکیوں میں اور اللہ کے راستے کی مشقتوں کو اپنے لیے بڑھا چڑھا لے، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو وہاں اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچا رہا ہو۔ تو یہ حفظ کی نیت اسی اعتبار سے ہے کہ میرے والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ عمل بھی کر جائیں تاکہ ان کو وہ تاج اور وہ چیزیں پہنائی جا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ ساتویں چیز جو کہ تمام چیزوں سے بہت وزنی ہے، اور وہ کیا ہے، اگر کوئی لکھ سکے تو ہم جانیں، فیس بک پر تو لکھا جا سکتا ہے، کیا ہے چیز، کون سا وہ عمل ہے جو تمام عمل سے زیادہ وزنی ہے؟ ساتویں چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش، اپنے اخلاق کو بہترین، نرمی کا رویہ انشاءاللہ تعالی اختیار کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔
اور اخلاق کے اوپر اس وقت ہم جتنا بھی بات کریں، میرے پاس ٹائم بھی کم ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو سمیٹیں گے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو نقصان پہنچا دیں گی اگر تو ایک چیز کے اوپر ضبط نہ ہو سکا اور کنٹرول نہ ہو سکا، اور وہ کیا ہے وہ چیز؟ اپنی زبان پر کنٹرول سیکھ رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی، بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بولا جائے تو بھلا بولا جائے، ورنہ خاموش رہا جائے، اور خاموش بھی کیوں رہا جائے؟ وائی یو آر سائلنٹ، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو لگایا جائے، ہے نا، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان، تو زبان کے اوپر کنٹرول کہ یہ چلے گی تو اللہ کے ذکر میں چلے گی، یا کسی بھلی بات کے اوپر چلے گی، ورنہ خاموش رہے گی۔ اسی طرح 9ویں بات یہ ہے کہ میں شب قدر کو لوز نہیں کروں گی، میں شب قدر کو لوز نہیں کروں گی، انشاءاللہ کمر کس لی ہے۔ افشین نے صدقے کے بارے میں سوچا ہے، ماشاءاللہ۔ شب قدر کو لوز نہیں کروں گی، ہے نا، سب نے کمر کسی ہے نا انشاءاللہ تعالی، اور سب نے اپنا ساتھی ضرور چنا ہوگا جو آپ کو ان 10 راتوں میں جگا کے رکھے، ضرور چنیے گا اپنے لیے ساتھی۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ قرآن کا ساتھ، قرآن کے علم کے ساتھ ہی اب آخری سانس نکلے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ عزم کر لیا ہے کہ سیکھنے اور سکھانے میں زندگی گزرے گی، اور یہ دعا مانگی ہے ہم نے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ کسی ایسے ہی کام کو کرتے ہوئے میری روح کسی دن کسی وقت اسی کام کے ساتھ نکلے، تاکہ اسی اعزاز کے ساتھ وہاں پر اٹھائی جائے اللہ کے ذکر میں انشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اسی طرح 11ویں بات یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچنے کی کوشش ہوگی۔ اس دکھ سے اپنے دل کو، اس دکھ کو اپنا لیا جائے گا، انسانیت کا درد اپنے سینے میں، اور یہ صدقے کے بغیر نہیں ہوگا۔ افشین نے صدقہ لکھا ہے، آپ الگ سے اگر صدقہ لکھیں تو لکھیں، اور اگر آپ صدقہ نہیں لکھ رہے تو انسانیت کے درد میں صدقہ شامل ہے، کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوگا نا، زبانی کلامی کام نہیں ہوتا، کام وہی ہوتا ہے جس میں ایسی قربانی شامل ہوتی ہے۔ انسانیت کی خدمت اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنی فیملی میں دیکھیں، اپنے جو ہے ارد گرد دیکھیں، جہاں پر ان کی مالی مدد کی جائے وہیں پر ان کی آخرت کی بھی مدد کی جائے۔ اپنے ارد گرد کے غریبوں کو دیکھیں، ان کے تعلیم کا کیسے انتظام ہو سکتا ہے، ان کو نماز کیسے پڑھائی اور سکھائی جا سکتی ہے، کس مدرسے کا اور کس جو ہے کا انتظام کیا جا سکتا ہے ان کے لیے، کیسے کسی جھوپڑی پٹی میں جا کے ان کو علم دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے، یہ کام اگر ہر کوئی تھوڑا تھوڑا کر لے نا تو اتنی محرومی نہ ہو، اور اتنی غربت بھی نہ ہو، اور اتنی جہالت بھی نہ ہو۔ یہ جتنی بدعات ہو رہی ہیں اور جتنے قبروں پر یہ جو بھیڑیں لگ رہی ہیں، کون سے لوگ ہیں بیچارے؟ یہی لوگ ہیں نا جن کو نہیں پتہ کہ یہ عمل، دنیا بھی ان کی جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اور آگے آخرت بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینوں میں انسانیت کے درد کو بھر دیں۔ اور 12ویں چیز جو کہ پہلے بتائی جا چکی ہے، اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بننا ہے، اور ہم سب کو خیر کی چابی بننا ہے۔ 4 لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، ہمیں اور آپ کو خیر کی چابی بننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم نے دور قرآن 2020 سے ہم نے سیکھا۔ اللہ کی یاد کے سلسلے میں چند اشعار تھے جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ پڑھیں۔ اگر کوئی لکھنا چاہے اللہ کی یاد کو اس طرح اپنے دل کے اندر جاری اور ساری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ جن کو دنیا کی تجارت اور دنیا کا کام اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، کوئی مصروفیت ان کو اللہ کے ذکر سے روک نہیں پاتی۔ ایسے بندے چاہیے اللہ رب العالمین کو، ایسے مخلص، محبت کرنے والے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، یعنی یہ میں روزگار کی مشکلوں میں مبتلا رہا اور اس میں جکڑا رہا۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ دوسرا ہے جو کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے، دنیا تیرے وجود کو کرتی رہے تلاش، دنیا تیرے وجود کو کرتی رہے تلاش، میں نے تیرے خیال کو دنیا بنا لیا۔ اس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہم لوگ۔ میں نے تیرے خیال کو دنیا بنا لیا، اور دنیا کی مشکلیں کیسے حل ہوں گی بھلا؟ چلتا ہوں تیرے دھیان کی انگلی کو تھام کر، چلتا ہوں تیرے دھیان کی انگلی کو تھام کر، تو ساتھ ہے تو راستہ دشوار کیسے ہو، تو ساتھ ہے تو راستہ دشوار کیسے ہو، چلتا ہوں تیرے دھیان کی انگلی کو تھام کر، تو ساتھ ہے تو راستہ دشوار کیسے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے آگے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی باتیں ہم یہ چاہتے تھے کہ تھوڑے سے ان لوگوں کے نام لے لیے جائیں جو کہ اس وقت ہمارے پاس لائیو جنہوں نے سنا ہے، اور ماشاءاللہ جن لوگوں کو آگے بھی کچھ لوگوں نے بھیجے ہیں، بہت سارے نئے لوگوں نے اس سال جوائن کیا تھا اور کچھ پرانے بھی ہیں۔ تو میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ نہ یہ ہو کہ نئےوں کو مایوسی ہو کہ ان کو پہچانا نہیں گیا، اور نہ یہ ہو کہ پرانے لوگ دل برداشتہ ہوں کہ ان کو پوچھا نہیں گیا۔ تو تھوڑی سی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی دیر لگے گی، لیکن ہم ایک دفعہ ان کا نام لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 600 لوگ جو سکینت عباد الرحمن میں ہیں وہ تو ہیں ہی، ہم سبوں کا نام نہیں لے رہے، لیکن پھر بھی قدرے ایسے لوگوں کا نام کہ جن لوگوں نے کوشش کی اپنا نام ہم تک پہنچانے کی، اور جنہوں نے یہ چاہا کہ ان کا نام لیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم لوگ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ صبر سے ان لوگوں کو ضرور سنیں گے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں نا جن کی قدردانی اللہ کے پاس ہوگی، تو ہمارے پاس بھی اتنی ہونی چاہیے کہ ہم 15 منٹ دے سکیں انشاءاللہ۔